من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپ سکو، یعنی گرمی حاصل کر سکو۔ یہ سورہ قصص کی 29ویں آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور وہ 8 سال یا 10 سال محنت کرنے کا، مزدوری کرنے کا، اس کو پورا کیا۔ مکمل کرنے کے بعد وہ جو ہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی مدت انہوں نے پوری کی، کیونکہ 8 سال تو ان کے اوپر لازم تھا اور 2 سال اختیاری تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بات آئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری میں یہ بات درج ہے کہ ان کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ جو مدت تھی اس کو پورا کیا، یعنی 10 سال کی مدت کو پورا کیا، اور یہ نبیوں کی شان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب کسی کا حق ادا کرنے کا وقت آتا تو حقدار کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرتے، اور یہی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی ہدایت فرمائی ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں، اجرت دینے کے سلسلے میں، اور مزدوری دینے کے سلسلے میں، اور جو ہے کہیں پر بھی کچھ کام کرنے کے سلسلے میں ایثار سے کام لینا چاہیے۔ یعنی ایثار سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا حقدار کو کچھ زیادہ مل جانا چاہیے، کم نہیں۔ یعنی اگر کہیں پر آپ کچھ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو کہا تھا۔ یعنی اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اور سارے انبیاء کی سنت یہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، اور راستے میں اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے، اور سخت کڑاکے کی سردی بھی تھی۔ راستے میں دور سے دیکھا، اس سے پہلے بھی اس کا کچھ دوسرے انداز میں واقعے کو بیان کیا گیا تھا دوسری صورتوں میں، اور دیکھا کہ آگ ہے، تو گئے تو کوہ طور کی جانب ایک آگ لپک رہی تھی، یعنی ہرے بھرے درخت کے پاس سے۔ وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور کی تجلیات تھی، رب کا نور کی تجلی کا مظہر تھا وہاں پر۔ اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے راستے کا پتہ مل جائے، یا آگ کا انگارہ ہی میں تمہارے لے آؤں، کیونکہ سخت سردی ہے، تمہیں سینکنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ان کو وہاں پر حاجت تھی۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو میدان کی جہنی جانب ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ کائنات کا پروردگار ہوں۔ اور پھر جب وہ پہنچے وہاں پر تو ان کو ایک آواز آئی، اور اللہ تعالیٰ رب کائنات موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی، اور کہا کہ انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ بھی پڑا۔ اور پھر بعد کے واقعات میں جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس کے بعد ان کو توریت دی جانے لگی، تو کوہ طور پر جب وہ تشریف لے گئے تو ان کو جو ہے جوش آیا، اور جو ہے یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے بات تو کرتا ہوں براہ راست میں دیکھ لوں اپنے رب کو تو کیسا رہے گا۔ تو اس وقت فوراً انہوں نے دعا کی، جس کا ذکر سورہ اعراف پارہ 9 میں آیا ہے، قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اے میرے رب، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے۔ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کسی انسان کی آنکھ اپنے رب کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتی۔ آخرت میں جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ عطا فرمائیں گے، وہ قوت عطا فرمائیں گے، اس وجہ سے وہ ان کی آنکھیں اپنے رب کا دیدار کرنے کے قابل وہاں پر ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اور تم اس پہاڑ کی طرف
دیکھو کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے، لیکن وہ پہاڑ اس جگہ قائم نہیں رہا، رب کی تجلیات کے پڑھنے کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے رب براہ راست گفتگو کیا کرتے تھے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، دیکھا کہ وہ نہایت ہی شدت و اضطراب کے ساتھ متحرک ہے، گویا کہ ایک تیزی کے ساتھ لہراتا ہوا سانپ ہے۔ تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے، وہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کھاؤ، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزات عطا فرمائے گئے تھے، سب سے پہلے نبوت کے سرفراز کرنے کے بعد اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ کو بازو میں ڈال کر نکالنے سے وہ ایک چمکتا ہوا بن جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ ہر نبی کو معجزات عطا کیے جاتے رہے ہیں مختلف انداز میں ان کی قوموں کو دکھانے کے لیے۔ اصل میں معجزات جو عطا کیے جاتے تھے کہ قوموں کو بتانے کے لیے اور نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر، یعنی نبی بھی بغیر معجزے کے نہیں جاتے تھے۔ سوچیے آپ، اب جب کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، نبی بھی جو ہے دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں، لوگ ان کی تکذیب کرتے، ان کو غلط کہتے تو وہ اپنا معجزہ دکھاتے، اس کے بعد لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان لانے والے ہوتے تھے اور جن کے دل میں جو ہے یہ بات ہوتی تھی، وہ اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ تو دلیل ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بات کے لیے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بغیر دلیل کے کسی بھی قسم کا دعویٰ کرنا انتہائی بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے۔ اس طریقے سے ان کو یہ دو معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اور ایک بات اس میں جو آئی کہ وہ ڈر گئے، یعنی لکڑی کو جو سانپ بنتا ہوا دیکھا اژدہا، اور پھر وہ دوڑ رہا ہے سانپ کی طرح، تو وہ ڈر کر بھاگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نبی ہو کر بھی ڈرے، ہاں وہ بشریت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ان میں بھی تھے۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈرنا، تکلیف ہونا، خوف کھانا، یہ سب کے سب ان میں موجود تھے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ نبوت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ انک من الآمنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم امن پانے والوں میں سے ہو، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مطمئن رہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ عیب اور نقص کے بغیر چمکتا ہوا نکل آئے گا، اور خوف کے وقت اپنے ہاتھ بازوؤں سے مل لیا کیجئے۔ لہٰذا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نبی ہونے کی دو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، وہ بڑی ہی نافرمان قوم ہے۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس کو یہ معجزات دکھلاؤ، اور جو ہے تمہیں اگر کبھی کسی قسم کا خوف آ جائے تو اپنے ہاتھ کو بازوؤں سے مل لیا کیجئے، اس سے تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ وہ فرعون جو ہے بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، وہ بڑی ہی نافرمان قوم ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے ان میں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ اس سے پچھلے 2 رکوع پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ 2 لوگ جو لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کی قوم کا تھا اور ایک فرعون کی قوم کا قبطی۔ وہ لڑائی چھڑانے کے لیے جب وہ گئے بیچ میں اور اس کو ہٹانا چاہا تو ایک مکہ مارا، اس سے وہ شخص وہیں پر مر گیا۔ تو وہ قتل ان کے ذمہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کے قتل کے احکامات صادر کر دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ مجھ کو پکڑ لیں گے اگر میں پھر سے واپس مصر کو جاؤں گا۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ۔ اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہیں، انہیں بھی مددگار کی حیثیت سے میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ بچپنے سے تھی۔ اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس کا واقعہ جو پیش آیا تھا، اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں
فرعون کے محل میں جو ہے ان کی پرورش ہوئی تھی، اور ایک دفعہ وہ فرعون کے پاس گود میں تھے کہ اس کی داڑھی کو پکڑ کر انہوں نے زور سے کھینچا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تو فرعون کو بہت غصہ آیا، جلال میں آیا، اور فوراً وہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہو جس کے تعلق سے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن فرعون کی بیوی بڑی جو ہے نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں معاملہ کر رہے ہیں، اس کو آزما لیجئے، یہ بچپن میں انہیں بچے کی طرح حرکت کی ہے نادانی سے۔ تو اس طریقے سے ان کی آزمائش کا جو ہے ایک معاملہ کیا گیا۔ 2 تشت لیے گئے، ایک تشت میں جو ہے موتی اور ہیرے رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے رکھے گئے، اور وہ دونوں تشتوں کو ان کے سامنے کر دیا گیا۔ اور یہ بچہ جو ہے کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ بڑا خاص بچہ تھا، جس کو نبوت سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔ تو وہ جو ہے موتی اور ہیرے کے تشت کی طرف بڑھنے لگے، اپنا ہاتھ بڑھانے لگے۔ فوراً حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور آ کر ان کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا کر انگاروں والے تشت کے پاس کر دیا، اور وہ انگارے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور پھر وہ زبان کی جلنے سے وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، یعنی جو ہیکلا پن جو کہتے ہیں وہ ان کی زبان میں تھا۔ تو یہ جو ہے اسرائیلی روایتوں سے بات آتی ہے، لیکن کوئی صحیح روایتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے مقابلے میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان فصیح تھی، وہ فصیح اللسان تھے، جس کا تذکرہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے، اور پچھلی صورتوں میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ میرے بھائی کو میرا معین اور مددگار کر دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ میری بات کر سکے اور وہ لوگ میری بات کو سن کر سمجھ سکیں۔ تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے یہی بات کہی کہ میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ جو ہے بات کرنے کا سلیقہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی زبان زیادہ فصیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے نبوت کے سرفراز ہونے کے بعد دعا فرمائی تھی، تو اس دعا کو بھی قبول کر لیا گیا، پھر ان کی زبان بھی درست ہو گئی، جو سورہ طٰہٰ میں جس کا تذکرہ آیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی کہ اے میرے رب، میرا شرح صدر کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور پھر میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے وہ بھی کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور مجھے سچا جان سکیں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے ملنے کے بعد کی تھی، اس کے بعد وہ دعا بھی ان کی قبول ہوئی، اور پھر ان کو ان کی زبان کو جو ہے درست کر دیا گیا۔ اور پھر اس میں بھی انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کو ساتھ بھیجانے کا جو ذکر کیا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار کر دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا تو وہ مجھے جھٹ لائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے، اور ہم تمہیں ان پر تسلط غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ ان معجزات کی موجودگی میں تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے ان پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا یہ بھی قبول فرمائی اور کہا کہ ضرور ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائیں گے، وہ تمہارے ساتھ جائیں گے، اور ہم تم لوگوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرمائیں گے، اور معجزات کی موجودگی میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تمہارے اوپر دست درازی نہیں کر سکیں گے۔ جاؤ ان لوگوں کے پاس، اور جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے، وہ بھی غالب ہی ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بنا بنایا جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا یا ان سے پہلے والوں سے بھی نہیں سنی ہے۔ وہی بات جو سارے نبیوں کے ساتھ کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی بات کہی، اور یہی کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم، ایک اللہ کی عبادت، توحید کی بات، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے کبھی بھی اپنے باپ دادا کے زمانے سے یہ بات نہیں سنی، یہ تو جو ہے ہمیں کھلا جادو دکھتا ہے، تم جادوگر ہو، تم ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتی ہو۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر جنت کس کے لیے ہے۔ یقینی بات ہے یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔
اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا جاننا یا میرا جاننا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور واقعی میں ہدایت کس کے لیے رکھی گئی ہے، اور پھر آخرت والی زندگی، آخرت کا جو گھر ہے وہ جو ہے کن کے لیے ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور آخرت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے، یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر تو اہل کفر کو بھی جو ہے دے دیا جاتا ہے اور بہت نوازا جاتا ہے ان کو بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ کامیابی تو آخرت والی زندگی کی کامیابی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون کہا اس میں، ظالم اس کو کہتے ہیں جو مشرک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا سورہ لقمان میں، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، دوسرے بھی ظلم ہے لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اور جو ہے شرک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ کرنا، شیء غیر محل شیء، یعنی کسی چیز کو جو ہے اس کے مقام سے ہٹا دینا، مشرک یہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، اس لیے ان کے لیے عذاب ہے، اور جو مومن اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔